السلام علیکم جی۔ آج میں آپ کو آج کے جو لیکچر ہے بیسیکلی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورۃ الرحمن کے 4 حیرت انگیز حقائق جو آپ نے شاید سنے ہوں گے، لیکن آج آپ کو میں ایک نئے طریقے سے بتاؤں گا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے الفاظ میں اثر ڈالے جو آپ کے دلوں تک اتر جائیں۔ میں آپ کو ایسے روحانی سفر پہ لے کے جاؤں گا جہاں کانوں میں رس گھلنے والی آواز دل کی گہرائیوں کو چھوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مسجد میں جب سورۃ الرحمن کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک عجیب سی سکون کی لہر کیوں دوڑ جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ صورت انسان کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے؟ خواہ وہ عربی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ رب کائنات کی رحمت کا ایک زندہ اور جگمگاتا ہوا مینار ہے جو تاریکیوں میں بھٹکنے والے انسان کو روشنی دکھاتا ہے۔ آج کا انسان مادی ترقی کے اس دور میں جہاں ہر چیز اس کے قدموں میں پیچھے نظر آتی ہے، وہیں وہ ایک عجیب سی بے چینی، بے سکونی اور احساس محرومی کا شکار ہے۔ دولت ہے مگر دل تنگ ہے، سہولیات ہے مگر سکون ناپید ہے۔ جو سورۃ الرحمن ایک شفا بخش نسخہ بن کر آتی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری ہر سانس، ہماری ہر دھڑکن، ہر پھیلے ہوئے جو کائناتی نظام کی ہر طرف جو حرکت در حقیقت اس ذات رحیم کریم کی بے شمار نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ہے۔ اس صورت کی ہر آیت گویا ہماری ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال صرف ایک استفہام نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کا محاسبہ ہے۔ آج ہم اس عظیم سورت سے 4 بنیادی اور زندگی بدل دینے والے حقائق کو کھول کر دیکھیں گے جو نہ صرف ہمارے ایمان کو تازہ کریں گے بلکہ ہماری نظریے کو بدل کر رکھ دیں گے۔ یہ حقائق ہمیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، ہمارا رب کون ہے، ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ کوئی خوش علمی بحث نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں اترنے والا ایک روحانی پیغام ہے جو ہمیں گمشدہ سکون اور حقیقی کامیابی کی راہ دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ الرحمن کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الرحمن سے ہوتی ہے۔ یہ محض ایک نام نہیں بلکہ رب العالمین کی صفت رحمت کا عظیم ترین اظہار ہے۔ اس اسم مبارک کی صورت کا عنوان بنانے میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے جو اس کی بے کنار وسیع اور عظیم مخلوق کو محیط رحمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ رحمت صرف مومنوں، نیکوکاروں یا انسانوں تک محدود نہیں بلکہ اس کا جو دامن ہے کائنات کے ہر ذرے کو اپنے گوش میں لیے ہوئے ہے۔ کافر ہو یا مومن، نیک ہو یا بد انسان ہو یا جن جانور ہو یا پودا زمین کا ایک ایک ذرہ یا آسمانوں کا ایک ستارہ، سبھی اس کی رحمت کے سائے تلے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کا آغاز اس بنیادی حقیقت سے ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہوتے ہیں ہمارا خالق جو ہے، ہمارا مالک سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر رحمان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پستی کا آغاز ہی جو ہماری ہستی کا ہستی کا آغاز ہی رحمت سے ہوا ہے۔ ہماری پرورش رحمت سے ہو رہی ہے اور ہماری بقا اسی رحمت پر منحصر ہے۔ اس رحمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے کہ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمیں سانسیں لینے کے لیے صاف ہوا کون فراہم کرتا ہے؟ ہمارے خون کے گردش کے نظام کس کی رحمت سے چل رہا ہے؟ زمین جو ہمارے قدموں تلے مستحکم بستر کی طرح بھی پھیلی ہے، وہ کس کی مہربانی ہے؟ سورج جو ہمیں روشنی اور توانائی دیتا ہے، چاند اور ستارے جو رات کی تاریکی کو منور کرتے ہیں، بارشیں جو بنجر زمین کو شادابی بخشتی ہیں، دریا جو زندگی کو بخش پانی بہاتے ہیں، یہ سب کچھ کس کی ہے؟ مثال جو ہے مسلسل رحمت کا نتیجہ ہے۔ سورۃ الرحمن انہی نعمتوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بار بار یہ سوال دہراتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ مَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ سوال در حقیقت ہمیں ہماری کفران نعمت اور غفلت پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ ہم روزانہ لاکھوں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر انہیں تسلیم کرنے پر، ان پر شکر ادا کرنے اور ان کے اصل دینے والے کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اللہ کی رحمت صرف مادی نعمتوں تک محدود نہیں، ہدایت کا راستہ دکھانا، گناہوں پر پردہ ڈالنا، توبہ کی توفیق دینا، مصیبتوں میں صبر کرنا، یہ سب اس کی روحانی رحمت کے مظاہر ہیں۔ سورۃ الرحمن ہمیں یہ بنیادی سبق دیتی ہے کہ ہمارا رب سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا رحمان اور رحیم ہے۔ اس حقیقت کو دل اور دماغ میں بٹھا لینا چاہیے، ہمارے ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں امید، سکون اور اعتماد فراہم کرتا ہے۔ جب انسان یہ یقین رکھے کہ اس کا رب رحمان ہے تو پھر کس مصیبت، کس پریشانی اور کس نقصان کا خوف اسے گھیر سکتا ہے، اور جان لیتا ہے کہ اس کی رحمت اس کی ذات کی طرح لامحدود ہے۔ سورۃ الرحمن انسان کو دعوت فکر دیتے ہوئے کائنات کی عظیم الشان تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ شاید باری تعالیٰ کے خلق الانسان، یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا، اور والنجم السحر والسجود، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز کیے۔ یہ محض ماضی کے واقعات نہیں ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ماضی کے واقعات نہیں بلکہ ایک مستقل اور جاری اور ساری حقیقت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کائنات کی تخلیق کو اس کی قدرت، حکمت اور رحمت کے سب سے بڑی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ آسمان کی بلندی، اس کے بغیر ستونوں کے قائم رہنا، سورج اور چاند کو اپنے مکرم دار میں چکر لگانا، رات اور دن کا مسلسل لانا جانا، یہ سب کچھ کسی اتفاق یا بے مقصد جو ہے نا مقصدیت کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہر چیز ایک پر حکمت نظام کے تحت چاہتی ہے جس کا خالق اور مالک جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ ایک
زمین کو جب بنایا گیا تو اس پر پہاڑوں کو کہتے ہیں کہ میخوں کی طرح گاڑا گیا اور ستونوں کی طرح گاڑا گیا، اس پر رنگ برنگے پھل اور کھجوروں کے خوشے لٹکائے گئے۔ اور طلب بازی ہے کہ تمام عظیم و شان تخلیق و انتظام صرف انسان کی خدمت اور راحت کے لیے ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ زمین اگر تھوڑی سی بھی اپنے محور سے جھک جائے تو کیا ہوگا؟ اگر سورج زمین سے تھوڑا قریب یا دور ہو جائے تو کیا صورتحال لگے؟ اگر چاند اپنی روشنی نہ دے تو یہ سب کچھ ایک نازک توازن جو بیلنس ہے اس پہ چل رہا ہے، جسے قدرت اللہ ہی نے قائم کیا اور اس کی رحمت اسے برقرار رکھے ہوئے ہے۔ سورۃ الرحمن جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں صرف زمینی نعمتوں پر ہی غور کرنے کو نہیں کہتی، بلکہ سمندر کی وسعتوں کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ اس نے دو سمندروں کو چلایا اور واپس میں ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ آواز سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ یہ آیت قدرت کے ایک اور حیرت انگیز کارنامے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ میٹھا اور کھارا پانی جو اکثر ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک جو ہے نا بیریئر ہوتا ہے جو ان کے درمیان ہوتا ہے، جسے جدید سائنس نے بعد میں دریافت کیا۔ یہ قدرت کی نشانیاں محض تعجب خیز مناظر نہیں، بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف وحدانیت اور اس کی پناہ اور قدرت، اس کی لامحدود حکمت اور اس کی مسلسل رحمت کے واضح ثبوت ہیں۔ اور پھر پھول کا کھلنا، ہر پرندے کا چہچانا، ستاروں کا ٹمٹمانا اور ہر موج کا اٹھنا اور گرنا، یہ سب گویا رب کائنات کی تسبیح میں مشغول ہیں اور اپنے خالق کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ سورہ رحمان ہمیں یہ حقیقت یاد دلاتی ہے کہ یہ ہماری پوری کائنات اللہ کی قدرت کی ایک زندہ بولتی ہوئی کتاب ہے۔ جو لوگ غور و فکر کی آنکھ رکھتے ہیں وہ اس کتاب کے ہر صفحے، ہر سطر، ہر لفظ میں اس کے خالق کو پہچان لیتے ہیں، اس کی عظمت کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہ کائناتی نشانیاں ہیں، ہمارے چھوٹے سے وجود، ہماری محدود حیثیت کا احساس دلا کر عاجزی اور شکر گزاری کرنا ہمیں سکھاتی ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو اپنی رحمت اور قدرت کا ایک خاص نشانی کے طور پر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس انسان کو ٹیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ آیت انسان کے یعنی اوریجن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مٹی کا ایک بظاہر جو حقیر ذرا ہے، لیکن اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کا وجود بخشا جسے اشرف مخلوقات کا اعزاز بخشا گیا۔ انسان کی تخلیق محض جسمانی ڈھانچہ کھڑا کر دینا نہیں، بلکہ اس میں روح پھونکنا، اسے عقل، شعور، اختیار، ارادہ اور نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیتوں سے نوازنا تھا۔ سورہ رحمان میں انسان پر کیے گئے انعامات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، جو در حقیقت اس کی فضیلت، اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا ثبوت ہے۔ بیسیکلی انسان کو اس نے بولنا سکھایا، یہ نعمت انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ زبان اور بیان کی صلاحیت نے ہی علم کی ترقی، تہذیبوں کے ارتقاء، ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات کو سمجھنے کا راستہ کھولا، اور بولنے کی صلاحیت ہمیں اور عقل و فہم اور سوچنے سمجھنے کی قوت ہے۔ انسان کے غور و فکر کرنے، نتائج اخذ کرنے اور مسائل حل کرنے اور اپنے ماحول پر قابو پانے کے غیر معمولی صلاحیت عطا کی گئی۔ محض عقل ہی کافی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انت رحمت سے انسانوں کے لیے آسمانی ہدایت یعنی کہ قرآن پاک کو بھی نازل فرمایا، جو اسے طریقوں سے انکار کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ رحمان ہی نے قرآن کی تعلیم دی، یہ سب سے بڑا انعام ہے جس کی وجہ سے انسان راہ راست پر چل سکتا ہے۔ انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے زمین کی ذمہ داری سونپی کی ہے، وہ اسے بات کرے، اس کے وسائل کو انصاف اور حکمت کے ساتھ استعمال کرے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ تمام انعامات اور فضیلتیں انسان پر اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا مظہر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اعزاز بڑی ذمہ داری بھی لے کے آتا ہے۔ سورۃ الرحمان بار بار پوچھے جانے والے سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے ذریعے انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اسے ملنے والی یہ سب نعمتیں اور صلاحیتیں آزمائش بھی ہیں۔ کیا انسان ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنی عقل کو اللہ کی پہچان اور اس کی اطاعت پر استعمال کر رہا ہے یا گمراہی کے راستے پر ڈال رہا ہے؟ کیا وہ زمین کو فساد سے بھر رہا ہے یا اسے آباد کر رہا ہے؟ کیا وہ قرآن کو ہدایت کو اپنا رہا ہے یا اسے پس پشت ڈال رہا ہے؟ انسان کو اشرف مخلوقات بنانے کا مقصد محض لذت اندازی نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کے کام کی اطاعت اور اس کی مخلوق کے ساتھ عدل و احسان کرنا ہے۔ سورہ رحمان انسان کو اس اعلیٰ مقصد یاد کی یاد دہانی کراتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو جھٹلانے یعنی ناشکری کرنے کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرتی ہے۔ سورۃ الرحمان جو ہے وہ بیسیکلی صرف نعمتوں اور تخلیق کے جو 4 نمبر ہیں وہ بیسیکلی صرف نعمتوں اور تخلیق کے بیان پر ہی نہیں ختم نہیں ہوتی، یہ ایک انتہائی اہم اور سنگین حقیقت کی طرف بھی واضح اشارہ کرتی ہے۔ آخرت کو یقینی ہونا، اسے دن جزا اور سزا کا برپا ہونا۔ سورت کے اختتام پر جنت اور جہنم کی صفات کو نہایت واضح اور دلالت دینے والے انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ بیان اس لیے ضروری ہے کہ انسان یہ نہ سمجھ لے کہ اسے یہ نعمتیں اور صلاحیتیں جو ہیں وہ بلا صاحب بلا جواب دی گئی ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور انصاف کے ترازو کو قائم کیا تاکہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ آیت صرف جو ہے نا بیسیکلی مادی طور اور انصاف کی بات نہیں کرتی، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر یہ پورے کائناتی نظام عدل، توازن اور خاص طور پر انسان کے مال کے وزن اور انصاف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک دن وہ آئے گا جب ہر انسان کے اعمال چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے تولے جائیں گے۔ سورہ رحمان جہنم کے
اور ناکیوں کو بیان کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں، یعنی گھنی شاخوں والے. بیان کے بعد براہ راست جہنم کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر پھر فوراً ہی جہنم کی ناکیوں کو واضح کرتی ہے کہ گناہگار اپنے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر ان کی پیشانیوں کے بال اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس کے بعد جہنم کی آگ کی شدت، اس کا پھڑکنا اور اس کی سیاہی اور تاریکی کو بیان کیا گیا ہے. یہ تصویر اس لیے پیش کی گئی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتائج سے غافل نہ رہے. اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اس کی نعمتوں کو جھٹلایا نہیں، اس کے احکام پر چلے، اور ان کے لیے جنت کی بے مثال اور لازوال نعمتوں کا ذکر کیا گیا. سرسبز باغات، چشموں سے بہتی ہوئی نہریں، طرح طرح کے پھل، حسین و جمیل حوریں، سبز قالین، ریشم کے تخت، سونے کے کنگن، بے مثال آرام اور اطمینان، خاص طور پر جو ہے نا ان حوروں میں نگاہیں جھکائی ہوئی ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ نہ لگایا ہوگا، کسی جن نے. جیسی آیات جنت کی پاکیزگی اور لذتوں کی عظمت کو بیان کرتی ہے، یعنی تفصیل سے بیان کرتی ہے سورہ رحمان سب چیزوں کو. جہنم کی ہولناکیوں اور جنت کی جو علاوت ہے، سورہ رحمان کے بار بار دہرائے جانے والے سوال ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ مَا تُكَذِّبَانِ کے ایک نئی گہری اور شدت دیتی ہے. یہ سوال اب صرف دنیاوی نعمتوں کے انکار پر نہیں بلکہ آخرت کے انکار، حساب کتاب کے انکار اور جنت اور جہنم کے انکار، سب سے بڑھ کر رب العالمین کے احکامات اور اس کی ہدایت کو جھٹلانے پر بھی مرکوز ہو جاتا ہے. سورہ رحمان ہمیں یہ حتمی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، دارالجزاء بدلہ ملنے کی جگہ نہیں. یہاں کی عارضی زندگی کے بعد ایک دائمی اور حتمی زندگی آنے والی ہے. ہمارے ہر عمل، ہر قول، ہر نیت کا حساب ہوگا. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اس کی ہدایت پر چلنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہنا کامیابی کی ضمانت ہے. تو بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ اس کے انعامات کو بھی جھٹلانا اور اس کی ہدایت سے منہ موڑنا بھی اس کی نافرمانی کرنا تو یہ بربادی کا رستہ ہے. یہ حقیقت انسان کی زندگی کو معنی اور مقصد ادا کرتی ہے. یہی وہ بنیاد ہے جس پر انسان اخلاقیات اور اس کی معاشرت، اس کی کوششوں اور اس کی امیدوں کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. سورۃ الرحمان محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ تو رحمان کی رحمت کا نغمہ ہے، کائنات کی ہمہ گیری کا بیان ہے، انسان کی عظمت، ذمہ داریوں کا اعلان ہے اور آخرت کی اہمیت کا وعدہ ہے. اس صورت کا مرکزی نقطہ جس پر بار بار زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، ہماری ہر سانس کی رحمت کا ثبوت ہے، لیکن انسان کی فطرت میں غفلت، ناشکری شامل ہے. وہ ان نعمتوں کو معمولی سمجھتا ہے، انہیں اپنے حق گردانتا ہے، اکثر ان کے اصل دینے والوں کو بھول جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ مَا تُكَذِّبَانِ کا بار بار دہرایا جانا ہماری ضمیر کو جوڑنے کے لیے کافی ہے. آج کے جو میں نے آپ کو یہ جو لیکچر دیا بیسیکلی سورہ رحمان کی جو ہے نا 4 حقائق کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی رحمان ہمارا رب سب سے پہلے ہے اور سب سے بڑا رحم کرنے والا. اس کی رحمت ہر ذرے کو گرے ہوئے، ہر سانس کو محیط ہے. اس کا یقین کے بغیر ایمان ادھورا ہے. نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ تخلیق کائنات اور اس میں پھیلی ہوئی نشانی ہے. یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کی کھلی ہوئی کتاب ہے. اس کی ہر صفحے پر اس کی وحدانیت، عظمت کے دلائل سب ہیں. غور و فکر ہی انسان کو اس کی پہچان دلا سکتا ہے. نمبر 3 پہ جو ہے بیسیکلی وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی کے ایک ذرے سے پیدا ہونے والے انسان کو اشر مخلوقات کا اعزاز بخشا. عقل، بیان، ہدایت اور خلافت جیسی عظیم نعمتیں اس پر اللہ کی خاص نعمت ہے جو بڑی ذمہ داری بھی لاتی ہیں. نمبر 4 چوتھے نمبر پر جو جزا و سزا کا یقینی نظام، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا بیسیکلی دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. آخرت میں اور اس میں حساب کتاب، جنت اور جہنم کا وجود اٹل حقیقت ہے. یہ ہمارے مال ہی ہمارے مستقبل طے کریں گے. سورہ رحمان کا پیغام واضح کیا ہے، انسان اپنے رب کی بے شمار نعمتوں کو پہچانو، ان کا شکر ادا کرو، اس کی نشانیوں پر غور کرو اور اپنی عظمت اور تخلیق کو ضائع مت کرو. اس کی ہدایت کو تھام لو اور اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہو کہ تمہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے قول و فعل کا جواب دینا ہے. یہی رستہ شکر گزاری کا رستہ ہے، یہی رستہ کامیابی کا رستہ ہے اور یہی رستہ جنت کی بہاروں، رب کی رضا کے منزل تک پہنچنے کا رستہ ہے. ہمیں آج خود اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ سورہ رحمان کو محض تلاوت تک محدود نہیں رکھنا آپ نے، بلکہ اس پیغام کو اپنے دل اور دماغ میں اتاریں اور اس کی حقیقتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں ڈالنے کی پوری کوشش کریں. اس کی بار بار دہرائی جانے والی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ مَا تُكَذِّبَانِ کو اپنے لیے ہمیشہ ایک چیلنج اور ایک تنبیہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ رحمان کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج کا لیکچر تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن ٹاپک بہت زیادہ اہم تھا. بیسیکلی سورہ رحمان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اس میں میری بڑی حسرت تھی میں آپ سے کچھ بات کروں تو اس کو میں نے کوشش کی تھی کم کرنے کے لیے، لیکن اس سے مزید کم اس کو نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جی اللہ حافظ.